السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی وبعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بچوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق یا سیرت کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مشہور کتاب ہے شمائل المحمدیہ، اس کے دروس کا، اس کے لیسنز کا، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جیسے میرے شیخ محترم فرما رہے تھے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم وہ خوش قسمت ہیں جنہیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر قسم کی جو ہے معلومات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جس قدر زیادہ ہمیں آگاہی ہوگی، زیادہ ہم جانیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا پیار بڑھے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک جو ہے وہ خلق ہے اور ایک خلق ہے۔ اور خلق کا میں نے آپ کو بتایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت ہے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری، یعنی جس کو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا سراپا، آپ کا جسم مبارک، آپ کا حسن مبارک جو ظاہری آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، یہ آپ کا خلق ہے۔ اور خلق وہ ہے جو باطنی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، جو آپ کے اوصاف کریمہ تھے، جو آپ کا اخلاق کریمہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبیاں عطا کی تھی، کمالات عطا کیے تھے، اوصاف عطا کیے تھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دونوں چیزیں بیان کی ہیں۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ عرب جو تھے، اگر آپ عربی شاعری کا مطالعہ کریں تو جاہلی دور کے اندر جو عرب شعراء تھے، زہیر ابن ابی سلمہ تھا، بہت بڑا شاعر تھا، امرؤ القیس تھا، لبید ابن ربیعہ تھا، یعنی بڑے بڑے شاعر تھے۔ اگر آپ ان کی شاعری کا مطالعہ کریں تو وہ تصویر کشی میں، یعنی جو ان کی زندگی تھی، جو ان کی بیڈوین لائف تھی، اس کی جب وہ تصویر کشی کرتے تھے، پہاڑوں کی، بارشوں کی، وادیوں کی، ویلیز کی، گھوڑوں کی، اونٹوں کی، جو جنگلی جانور ہیں ان کی، تو بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ آج کے کیمرے شاید ہمیں اس طرح ایک تصویر پیش نہ کر سکیں جس طرح انہوں نے اپنی شاعری کے اندر اس وقت کی زندگی کی تصویر کشی کی ہے۔ اتنا ان کے پاس کمال تھا، اتنا ان کے پاس عروج تھا کہ وہ اپنے وقت کے بہترین قسم کی تصویر کشی کرنے والے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا جو ظاہری حسن و جمال تھا، ایک کسی صحابی نے بیان نہیں کیا، باوجود اس کے کہ وہ بڑے قادر الکلام تھے، بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، یعنی اپنی بات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کر سکتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک، آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی، آپ کی بیوٹی ایسی تھی کہ اس کے سامنے ان کی زبانیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر کوئی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے بارے میں، آپ کی شکل و صورت کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس کی نظر جہاں پہ پڑتی وہاں پہ جمی رہ جاتی۔ اگر کسی نے آپ کے بال مبارک دیکھے ہیں تو وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکا، اگر کسی نے آپ کی آنکھیں دیکھی ہیں تو آنکھوں سے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں مختلف صحابہ سے یہ احادیث ملتی ہیں، اور الحمدللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اپنی اس کتاب کا جو آغاز کیا ہے آپ کے خلق سے کیا ہے، آپ کی ظاہری جو شکل و صورت ہے، آپ کا سراپا ہے، آپ کا حسن و جمال ہے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ ہم نے 3 حدیثیں جو ہیں وہ پچھلے درس میں نے عرض کی تھیں، اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ بات کو آگے بڑھانے کے لیے جیسے میرے شیخ محترم کہہ رہے تھے، میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ابن حبان کی ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحیح ابن حبان سے مراد یعنی امام ابن حبان نے جو صحیح حدیثیں تھیں ان کو اکٹھا کیا ہے، تو یہ سند کے اعتبار سے صحیح ترین حدیث ہے۔ تو میں آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے، اور جو بھائی جلدی میں چلے جاتے ہیں، چند لمحے چند منٹ جو ہے وہ نہیں نکالتے، ان کی توجہ دلانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ حدیث شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ثلاثۃ کلہم دامن علی اللہ، کہ 3 لوگ ہیں، ثلاثۃ کلہم، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں ضامن علی اللہ، ان کی گارنٹی اللہ دیتا ہے۔ گارنٹی ہوتی ہے نا، آپ اگر کوئی چیز خریدتے ہیں تو بنانے والا جو مینوفیکچر ہوتا ہے وہ آپ کو گارنٹی دیتا ہے جی آپ 5 سال اسے استعمال کریں، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کوئی فالٹ ہو گیا یا کچھ مسئلہ ہو گیا واپس لیں یا نہیں لے جائیں، یا ہم اس کو ریپیئر کریں گے، یہ گارنٹی ہوتی ہے۔ یا کوئی آدمی کسی بندے کی گارنٹی دے دیتا ہے کہ جی آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں، فکر نہ کریں، کل کو کوئی بات ہوگی تو میں اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے 3 بندوں کی گارنٹی دی ہے، ثلاثۃ کلہم، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں ضامن علی اللہ، ان کی گارنٹی اللہ کے اوپر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے گارنٹی دینے سے پہلے کیا فرمایا کہ گارنٹی میں کیا ہے؟ فرمایا ان عاشا روزی کا وقوفیہ، فرمایا یہ تینوں میں سے کوئی بندہ، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں ان عاشا، اگر یہ زندہ رہتے ہیں، اگر اللہ ان کو زندگی دیتا ہے تو یہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے روزی کا وقوفیہ، ان کا رزق بھی اللہ کے ذمے، وقوفیہ اور ان کی تکلیفیں مصیبتیں جو وہ بھی اللہ کے ذمے۔ اللہ ان کے رزق کی بھی گارنٹی دیتا ہے اور اللہ ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کی بھی گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ ان کو پریشان نہیں ہونے دے گا، ان کو جو ہے ٹینشن فری بنا دے گا، ان کی لائف جو ہے وہ بڑی پیس والی، بڑے امن والی، بڑے سکون والی، بڑی راحت والی، بڑی خوشی والی بن جائے گی۔ روزی کا وقوفیہ، ہر چیز کے لیے اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ یہ ہے ان عاش، اگر وہ زندہ رہتا ہے۔ وَإِن ماتا، اور اگر یہ تینوں یا تینوں میں سے کوئی ایک، ان ماتا اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ گارنٹی دیتا ہے، ادخلہ، اس کا انجام جنت ہے، ادخلہ اللہ الجنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہیں، وہ فرمایا کہ وہ ایک بندہ وہ ہے من دخل بیتہ فسلم، یعنی 3 بندے ہیں نا، ایک بندہ وہ ہے من دخل بیتہ فسلم علی اہلہ، جو اپنے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہی اپنے گھر والوں کو کہتا ہے السلام علیکم، ان کے اوپر سلام کہتا ہے، السلام علیکم، فرمایا فہو ضامن علی اللہ، اللہ اس کی گارنٹی دیتا ہے، اس کا ذمہ اللہ کے ذمے ہو گیا، اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے، دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں بھی اللہ کے ذمے، اللہ نے اسے ٹینشن فری کر دیا۔ اور اگر اللہ موت ہر ایک کے اوپر آنی ہے، اگر اس کے اوپر موت آ جاتی ہے تو یقینی بات اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب گھر میرا ہے، گھر والے میرے ہیں، فیملی میری ہے، میں اپنے گھر والوں کو سلام کہہ رہا ہوں، ہیں جی، اپنے گھر والوں کو سلام کہہ رہا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ یہ انعام دے رہا ہے۔ ایک یہ بندہ، اور نمبر 2 فرمایا وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، جسے اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ مسجد میں آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، مسجد میں آتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، مسجد میں آتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، مسجد میں آتا ہے کسی دینی کام کے لیے۔ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، جو مسجد میں آتا ہے فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، اس کی بھی اللہ گارنٹی دیتا ہے۔
اور یہ جو تیسرا جو ہے آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ علماء سے پوچھیں کہ یہ جو ہے خرج فی سبیل اللہ، جو سبیل اللہ ہے، اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کا معنی بڑا وسیع ہے، اور اس وسیع معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو بندہ وقت نکال کے کسی علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس کا علم کی مجلس میں بیٹھنا، علم سیکھنے کے لیے وقت جو ہے سپیئر کرنا، ٹائم جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ نکالنا اپنی مصروف زندگی سے، فرمایا وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ من سالکا طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریق الجنہ، فرمایا جو ایک قدم بڑھاتا ہے کس لیے؟ علم سیکھنے کے لیے۔ من سالکا طریقا یلتمس فیہ علما، علم سیکھنے کے لیے، سہل اللہ لہ طریق الجنہ، اللہ اس کا وہ اٹھنے والا قدم جو ہے وہ جنت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اب اس کا ہر قدم جو ہے وہ جنت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تو آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ کے فضل و کرم سے یہ اجر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کرے دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کا یقین آ جائے۔ بہرحال سب سچوں سے بڑے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے گزارش کی ہے، آپ کی خدمت میں میں نے رکھی ہے، اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا درس۔ 3 حدیثیں ہم نے مکمل کی تھی پچھلے درس میں، آج حدیث نمبر 4 ہے۔ قال حدث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قال حدثنا محمود بن غیلان، ہمیں حدیث بیان کی، یہ امام ترمذی کے استاذ ہیں محمود بن غیلان۔ قال حدثنا وکیع، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی امام وکیع نے۔ امام وکیع جو تھے یہ امام شافعی کے بھی استاد تھے، امام شافعی کے بھی استاذ تھے، اور یہ وہی مشہور جن کا ایک شعر ہے، امام صاحب جانتے ہوں گے، ان کو یاد بھی ہوگا انشاءاللہ، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی خلیلی بترک المعاصی، کہ میں نے ایک مرتبہ امام وکیع سے شکوہ کیا، شکایت کی، کس چیز کی؟ کہ امام صاحب پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا، حافظہ جو ہے، میموری جو ہے یہ بڑی ویک ہے، حافظہ بڑا کمزور ہے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی خلیلی بترک المعاصی، تو میرے جو خلیل ہیں یعنی میرے جو امام ہیں امام وکیع، انہوں نے مجھے وصیت کی کس چیز کی؟ بترک المعاصی، انہوں نے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ اندازہ کریں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم امام، ان کو ان کے استاد کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور کیوں چھوڑ دو؟ وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورُ اللَّهِ، علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، علم جو ہے یہ اللہ کی روشنی ہے، اللہ کی طرف سے لائٹ ہے۔ فَإِنَّ نُورَ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصٍ، اور اللہ کی لائٹ اور روشنی اور نور جو ہے یہ کسی گناہ گار کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر آپ علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے، ہیں جی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نصیبہ شاید یہ ہے کہ کسی کی لاٹری نکل ہے، ہم نے کہتے ہیں نصیبہ یہ ہے کہ ٹیکسی چلاتا ہے اس کو لمبی سواری مل جائے، ہیں جی۔ ہم سمجھتے ہیں نصیبہ یہ ہے کہ کسی کا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، یہ بھی نصیبے کی بات ہے۔ رزق جو ہوتا ہے نا وہ صرف مال کی شکل میں نہیں ہوتا، رزق کی کئی صورتیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت مند تندرست جسم دیا ہے تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو ایسی زندگی دی ہے جس میں کوئی پریشانی نہیں تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے جو آپ کی صالح نیک اولاد ہے، آپ کے لیے دعا کرنے والی ہے زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والی ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اگر اللہ نے گناہوں سے بچایا ہوا ہے، اپنی عبادت اور اپنی بندگی کی توفیق دی ہے تو یہ بھی رزق ہے۔ رزق صرف مال نہیں ہے، پاؤنڈ اور ڈالر، ہیں جی، ٹکے اور روپے، ہیں جی، اور یہ جو یورپ کی جو کرنسی ہے یا کسی بھی ملک کی کرنسی یا سونا یا چاندی، ہیرے جواہرات، پراپرٹیاں، یہ رزق نہیں ہے صرف، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ سے رزق حلال بھی مانگنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک رزقا حلالا واسعا طیبا یا رب العالمین، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کس کا؟ رزق حلال کا، جو پاک پکیزہ ہو، طیب ہو اور وسیع ہو۔ اللہ سے وہ بھی مانگنا چاہیے۔
اور یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو یہ امام وقی جو ہے یہ امام شافعی کے بھی استاد ہیں۔ تو بات ضمناً آئی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے قال حدثنا، امام وقی کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی امام سفیان الثوری نے۔ اللہ، یہ امام سفیان الثوری جو ہیں یہ بھی اللہ کے بڑے عابد اور بڑے زاہد بندے تھے۔ ان کے مختلف واقعات آپ علماء سے، خطباء سے، واعظین سے سنتے رہتے ہیں۔ اور امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد امام ابی اسحاق سے بیان کرتے ہیں۔ ابو اسحاق الراہوئی یہ بھی بہت بڑے امام تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لکھی۔ بڑی مشہور جو ہے کتاب سیرت کی جو سب سے پہلے لکھی گئی امام اسحاق کی کتاب ہے۔ اور امام اسحاق جو ہیں یہ تابعی تھے، اور یہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ اور براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا، ما رأیت، میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا من ذی لمۃ، جس کے لمبے لمبے بال ہوں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا زلفیں، لمبے بال ہیں جی، زلفیں مبارک یا زلفیں جس کی ہوں، لمبے بال ہوں، من ذی لمۃ، فرمایا لمبے بالوں والا، زلفوں والا، فی حلۃ حمراء، سرخ رنگ کے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جو اوپر عرب پہنتے تھے جبہ، اس جبے کے اندر یعنی لمبے لمبے بالوں والا کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا، احسنا، زیادہ خوبصورت، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر۔ یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں، اور وہ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بالوں کو۔ اور میں نے یہ پچھلی حدیث میں بھی بیان کیا تھا، آگے بھی اس کی تفسیر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جو ہے وہ جبہ پہنا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بال تھے، اور کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کی قسم کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے حسن و جمال والا میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور پہلی جو حدیث تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ نہ اللہ کے نبی سے پہلے میں نے آپ جیسا دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا دیکھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تخلیق کی، جب آپ کا حسن و جمال بنایا، تو وہ جو قلم اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تھا وہ اللہ نے قلم ہی توڑ دیا۔ اس کے بعد اس جیسا کوئی حسین و جمیل جس طرح حضرت حسان بن ثابت نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لہو شعر یضرب منکبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہوتا ہے ذی لمہ یا ذی لمہ، دونوں طرح جائز ہے، لمبے جو بال تھے وہ ایسے بال مبارک تھے، یضرب منکبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کندھے مبارک تھے، یہ شانے جو تھے، یہ جو کندھے تھے، ان کے ساتھ وہ ٹچ کر رہے تھے، وہ بال مبارک جو ہیں وہ ان کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، یہ جو کانوں کا یہ جو نرم حصہ ہوتا ہے، اس سے لے کر کندھوں کے درمیان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوتے تھے۔ تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے یضرب منکبی، کہ آپ کے یہ جو دونوں کندھے ہیں ان کے ساتھ وہ ٹچ کر رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ بعید ما بین المنکبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ شانے تھے، آپ کے یہ جو شولڈر تھے، آپ کے جو یہ کندھے تھے، بعید، یہ چوڑے تھے، ہیں جی، یہ بعید، یہ جو تھے یہ چوڑے تھے، قدر فاصلہ تھا ان کے درمیان، لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانہ تھا، میڈل میں تھا، نہ آپ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ شارٹ تھے، آپ کا جو قد مبارک تھا وہ درمیان میں تھا۔ تو یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ حدیث براء بن عازب کی پہلے بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، یہ دوسرے سلسلے سے، دوسرے طریق سے یہ امام صاحب نے اس کو بیان کیا ہے، اور آپ نے یہ معنی سمجھ لیا کہ ما رأیت من ذی لمہ، لمہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لمبے تھے، اور جہاں بال اینڈ ہوتے ہیں جو آپ کی زلفیں تھیں اس کا انہوں نے نقشہ بیان کیا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جو لباس پہنا ہوا تھا، وہ سرخ رنگ کا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالکل پیور سرخ جو ہے، پیور سرخ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا، لیکن سرخ رنگ کسی اور رنگ کے ساتھ ملا کے، کالے رنگ کے ساتھ، وائٹ کلر کے ساتھ یا کسی اور کلر کے ساتھ ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح ایک دھاری دار کپڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا استعمال کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے بعید ما بین المنکبین، بعید ما بین المنکبین کہ آپ کے یہ جو شانے مبارک تھے، یہ جو کندھے مبارک تھے، ان میں قدر فاصلہ تھا، چوڑے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 5 پہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن اسماعیل، ہمیں حدیث بیان کی محمد ابن اسماعیل نے، اور وہ کہتے ہیں قال حدثنا ابو نعیم، ہمیں حدیث بیان کی ابو نعیم نے، قال حدثنا المسعودی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی مسعودی نے، اور وہ بیان کرتے ہیں عثمان بن مسلم بن ہرمز سے، اور وہ بیان کرتے ہیں نافع بن جبیر بن مطعم سے، اور نافع بن جبیر بن مطعم یہ تابعی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی مختلف صحابہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کو بیان کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی ایک صحابی سے آپ کو جو ہے وہ پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کہیں براء ابن عازب بیان کر رہے ہیں، اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں، تو حضرت علی کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لمبے تھے، لم یکو النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل، نہ تو دراز قامت تھے، ولا بالقصیر، اور نہ چھوٹے قد والے، چھوٹے قد والے، چھوٹی قامت والے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو تھا وہ مڈل میں تھا۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کوئی کہہ سکتا ہے نا، مختلف ہم نام دیتے ہیں لوگوں کے اس کے ظاہری شکل کی بنیاد پر، اگر کسی کا قد لمبا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں لمبو، حالانکہ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ کسی بندے کو اس کی ظاہری شکل و صورت کے اوپر جو ہے وہ تانا نہیں دینا چاہیے، یہ اس سے، کیونکہ ہر بندے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو میری شکل و صورت ہے یہ میں نے خود تو نہیں بنائی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شکل و صورت دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ اگر آپ کی یہ شکل و صورت ہے، آپ کا قد، آپ کا جو بھی ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، تو کسی بندے کو اس کی جسم کا جو ہے وہ تانا دے کے، گویا آپ کس کو جو ہے وہ الزام دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو، اس کے خالق کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہیں جی۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان جس حال میں بھی ہے فی احسن تقویم، ہم نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا۔ جتنی اللہ کی مخلوقات، امام صاحب سورہ ابراہیم کے جس رکوع کی تلاوت کر رہے تھے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ فرمایا یہ سورج کو دیکھو، یہ چاند کو دیکھو، یہ وادیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ یہ راتوں کا آنا جانا، یہ دن کا چڑھنا، یہ سورج کا طلوع ہونا، یہ غروب ہونا، یہ چاند، یہ خوبصورتیاں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارا تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، سورج جو ہے وہ صبح طلوع ہوتا ہے، مغرب کو غروب ہو گیا، چاند آ گیا، چاند غروب ہو گیا، پھر سورج جو ہے، یہ سلسلے کس نے پیدا کیے ہیں؟ دائبین، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور یہ دن اور راتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر وہ تمہیں چیز دی ہے جو تم نے اللہ سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو لا تحصوہا، تم ان کو جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے اللہ کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، اس لیے کسی کو کسی کے جسم کے اوپر اس کو عیب دلانا یا اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو آپ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کو جو ہے وہ الزام دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود
نبی اکرم جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو اس وقت کا سب سے بہترین قبیلہ ہوتا ہے، بہترین خاندان ہوتا ہے، اس سے پیدا فرماتے ہیں تاکہ کسی نبی کے حسب و نسب پہ کوئی بندہ انگلی نہ رکھ سکے، اور جو نبی کا اخلاق ہوتا ہے، جو کردار ہوتا ہے، وہ بھی سب سے اعلیٰ اور رفع ہوتا ہے تاکہ کسی نبی کے کردار کے اوپر جو ہے کوئی انگلی نہ رکھ سکے۔ اور نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا سچا ہوتا ہے، کردار کا بھی وہ بڑا خالص ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی نے بعد میں اللہ کے اس حکم کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تاکہ جو زندگی گزری ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ کوئی اس طرح جو ہے وہ بیان نہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے آپ نے سنے، سارے نبی اس طرح حسین و جمیل تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ تو لمبا تھا ولا بالقصیری، اور نہ چھوٹا تھا، شسن الکفین والقدمین، شسن الکفین، شین سا با تا سا، شسن الکفین والقدمین کا مطلب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں، یہ جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں، یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین، کفین، یہ دونوں کف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں کف جو ہیں، ایک کف جو ہوتا ہے اس کو ایک کف کہتے ہیں، کفین دونوں کفوں کو کہتے ہیں، والقدمین، اور آپ کے دونوں قدم مبارک جو ہیں، فرمایا شسن، شسن کا مطلب ہوتا ہے گوشت سے بھرے ہوئے۔ بعض ہاتھ ہوتے ہیں وہ بڑے، یعنی ان میں گوشت نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہتھیلیاں تھیں وہ ماشاءاللہ چوڑے بھی تھے، مضبوط بھی تھے، اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے، گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کے قدم مبارک بھی اسی طرح گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ زخم الرأس، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آپ کے قد مبارک کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی ہتھیلیوں اور قدموں کا تذکرہ کیا، اب آپ کے سر مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا زخم الرأس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ بھی بڑا نمایاں تھا، یعنی آپ کا بعض ہوتا ہے سر چھوٹے ہوتے ہیں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ بڑا مضبوط تھا اور نمایاں تھا، نظر آنے والا تھا۔ زخم القرادیس، قرادیس جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرادیس جو ہے یہ انسان کے جو جوڑ ہوتے ہیں جسم کے، یعنی ہر جسم کے اندر یہ تقریباً 365 جوڑ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے جو جوڑ تھے جن کو قرادیس کہتے ہیں یا مفاصل کہتے ہیں، یہ جو تھے یہ بھی مضبوط اور چوڑے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوڑوں کی ہڈیاں مبارک تھیں وہ بڑی موٹی اور مضبوط اور گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔ زخم القرادیس، طویل المسربہ، طویل المسربہ کہتے ہیں کہ مسرب کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی جو تخلیق کیا ہے ان کے سینے پہ بال ہوتے ہیں، مرد کے سینے پہ بال ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، وہ آگے حدیث میں آئے گا سینے کا تذکرہ، لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ زیادہ بال نہیں تھے۔ جیسے ایک حدیث آپ کو یاد ہے پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج مبارک جب دنیا سے تشریف لے گیا کتنی تھی؟ 63 سال، 63، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے؟ صرف 20 کے قریب، 20 کے قریب، 20 سے زیادہ نہیں تھے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا اس میں زیادہ بال نہیں تھے۔ ہاں حضرت علی فرماتے ہیں طویل المسروبہ، طویل المسروبہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ ایک لمبے بالوں کی چھوٹے چھوٹے بال جو ہیں وہ سینہ مبارک سے شروع ہوتے اور آپ کے یہ ناف تک، آپ کے ناف تک جاتے، تو وہ ایک لمبی لائن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ، جو پیٹ سے ہوتی ہوئی آپ کے ناف مبارک پہ جا کے ختم ہو جاتی۔ تو یہ ہے طویل المسروبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کتنے خوش قسمت ہیں آپ، ہیں جی، کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اور ناف جو ہے یہ اس کے درمیان ایک بالوں کی لمبی لائن تھی۔ اذا مشا تکفأ تکفؤا،
اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے بھی یہ حدیث میں گزرا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، اذا مشا، جب آپ چلتے، واک کرتے، تکفع تکفعا، تو آپ کا چلنا ایسے ہوتا تھا جیسے آدمی اونچی جگہ سے نیچلی جگہ کی طرف آ رہا ہے، ڈلوان کی طرف، ہیں جی، اونچائی سے جیسے نیچے آتا ہے تو وہ بندہ آگے تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، کأنما ینحت من صابب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اونچائی سے، کسی اونچی جگہ سے، کسی ٹیلے سے جو ہے وہ نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اللہ کی قسم میں نے نبی اکرم جیسا حسین و جمیل نہ پہلے کوئی دیکھا ہے نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا ہے۔ یعنی جو بھی صحابی، آپ نے پہلے حضرت براء بن عازب کا بھی سنا ہے نا، انہوں نے بھی اپنا نقشہ بیان کیا اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں نے اللہ کے نبی جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی جیسا جب آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوتا اور آپ کے بعد بھی کوئی پیدا ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جتنا نقشہ کھینچ سکتے وہ کھینچتے، اور اس کے بعد یہ کہہ کے اللہ اکبر خاموش ہو جاتے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی آنکھ نے پہلے دیکھا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی آنکھ دیکھے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر 6 ہے، فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع، ہمیں سفیان ابن وکیع نے یہ حدیث بیان کی، اور وہ حدثنا ابی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت سفیان ابن وکیع، سفیان ابن وکیع، اور سفیان بن وکیع اپنے باپ سے بیان کریں۔ ان کا باپ کون ہوا؟ امام وکیع، جس کا بھی میں نے جس کے جو ہے نا امام شافعی کا میں نے بتایا نا آپ کو، ان کے استاد تھے، تو وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، ان کے والد جو ہیں امام وکیع، اور وہ بیان کرتے ہیں مسعودی سے، اور مسعودی نے اسی اسناد کے ساتھ اسی معنی میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی محدثین کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ محدثین جو ہیں وہ اگر ایک حدیث جو ہے وہ مختلف طرق کے ساتھ، طرق کہتے ہیں راستے کو، اور راستے سے مراد چین ہے، یہاں ایک مختلف چین کے ساتھ اگر حدیث بیان ہوتی ہے تو اس حدیث کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث ایک ہی ہوتی ہے، متن ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے والے مختلف راوی ہوتے ہیں، ایک اس استاد سے سنا، دوسرا اس استاد سے سنا، تیسرا اس استاد سے سنا، اور سارے محدثین آخر میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، صحابی کی ذات پہ، اور صحابی جو ہیں وہ اللہ کے نبی سے حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ محدثین کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہاں تک رہتے ہیں، آگے جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 7 ہے انشاءاللہ، اور وہ قدر لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح یہ ہم حدیثوں میں آپ کا سراپا پڑھ رہے ہیں، آپ کا جسم مبارک، آپ کی خوبصورتی کے تذکرے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔